بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی کا پنجہ جس کو پاؤں کہتے ہیں، یا بڑے کا پنجہ یا پھر بکرا بکری کا پنجہ، یعنی ان جانوروں کا پنجہ جس کا گوشت حلال ہے، یا ان کا پنجہ کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اور اگر بکری کا یا پھر بڑے کا پنجہ کھانا جائز ہے تو مرغی مرغے کا جو پنجہ ہے کیا یہ کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مرغی کے پنجے کھانا جائز ہے، کیا پتہ انہیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ اور بڑے شہروں میں جو پنجہ ہوتا ہے مرغی کا یا پھر مرغے کا وہ بہت کم لوگ کھاتے ہیں، اور دیہات وغیرہ میں بکری بکرے کا جو پنجہ ہے وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو کیا اسلام میں پنجہ کھانا مرغی کا جائز ہے یا نہیں؟ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایسی 7 چیزوں کا ذکر کرنے والا ہوں جس کو اگر آپ جان لیں تو پورے جانور جس کا گوشت حلال ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ چیز کھانا جائز ہے یا نہیں، کہ چیز کھانا صحیح ہے یا نہیں، اسلام میں جائز ہے یا نہیں۔ مطلب آپ کو فارمولہ بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ خود ہی پہچان جائیں گے کہ ان چیزوں کو کھانا چاہیے یا نہیں، وہ مرغی ہو، بکرا ہو یا پھر بکری۔ آپ بالکل فوراً اندازہ لگا لیں گے۔ اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ غور سے سنیں۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو حلال جانور میں اگر پائی جاتی ہیں تو 7 چیزوں کو کھانا جائز نہیں، اور بقیہ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں۔ جانوروں کے اندر جو بھی گوشت وغیرہ ہوتا ہے ساری چیزیں کھا سکتے ہیں، بس ان 7 چیزوں کو نہیں کھا سکتے۔ ان 7 چیزوں کو غور سے سنیں۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون۔ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی رگوں سے نکلنے والا خون، یہ بہتا ہوا خون حرام ہے، اسے کھانا جائز نہیں۔ نمبر 2، اعلیٰ تناسل، جس کو انگلش میں پینس بھی کہتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پیشاب جانور کا نکلتا ہے۔ اعلیٰ تناسل کو کھانا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، کپورے، یعنی خصیہ بھی کھانا حرام ہے۔ نمبر 4، جانور کی شرمگاہ، یعنی پخانہ پیشاب کرنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ بالکل حرام ہے۔ نمبر 5، بہت سارے جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن میں گلٹی ہو جاتی ہے تو گوشت کا وہ تھوڑا سا حصہ پھول جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک عجیب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس چیز کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 6، مسانہ، اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، پتا، اس کو بھی کھانا نہیں چاہیے، یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ دوستو، یہ سب ایسی چیزیں تھیں جس کو ہم نے آپ کو بتایا، یہ ساری چیزیں اسلام میں کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جانوروں کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ 7 چیزوں میں پنجے کا کہیں ذکر ہوا یا نہیں۔ کہیں بھی ذکر نہیں ہوا، کہیں بھی پنجے کا ذکر، پاؤں کا ذکر نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ مرغی مرغے یا بکرا بکری کا جو پنجہ ہے یہ کھانا بالکل صحیح ہے اور جائز ہے، کسی بھی طرح سے کوئی قباحت کی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پنجہ کھانا یہ صحیح نہیں لگتا۔ تو بھائی اگر آپ نہیں کھاتے تو اس کی وجہ یہ بالکل نہیں کہ وہ بالکل حرام ہے یا جائز نہیں ہے، وہ آپ کی طبیعت ہے کہ آپ کھائیں یا نہ کھائیں۔ نہ کھانے کی وجہ سے وہ بالکل غلط نہیں ہو جائے گا، بلکہ اسلام کا ضابطۂ قانون ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو پھر بھائی آپ نہیں کھاتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دوستوں، لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات اس لیے پیدا ہوئے۔ اب کچھ عرصہ پہلے دیکھیے یہی پنجے آپ کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں میں پڑے نظر آتے تھے، لیکن بعد میں بہت سارے ڈاکٹروں نے اس کے فوائد کو بیان کرنا شروع کیے تو لوگوں نے اسے پھینکنے کی بجائے بیچنا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت لوگ ان کے فوائد سے واقف نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں میں پھینک دیتے تھے۔ جب لوگ ان کے فوائد سے واقف ہوئے اور معلومات میں اضافہ ہوا تو لوگ انہیں گھروں میں لا کر پکانے لگے، مختلف قسم کی ڈشز بنانے لگے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگوں میں انہیں لے کر ذہنوں میں بہت سارے سوالات جنم لینے لگے کہ پنجے کھانا جائز ہے یا نہیں۔ ہم نے اوپر آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جو حرام ہے، جو بالکل جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جانوروں کی ہر چیز جائز ہے، اسے کھانا چاہیے، پنجوں کو کھانا بھی جائز ہے۔ امید ہے آپ کو ان سوالات کا جواب مل گیا ہوگا جو آپ کے ذہنوں میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ پنجے کھانے چاہیے یا نہیں، اس کے متعلق ہم نے آپ کو مکمل معلومات فراہم کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔